الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، ابھی آپ حضرات نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائی اور بڑے ہی عمدہ طریقے سے پڑھی بھی گئی، انداز بھی بڑا دل کو لبھانے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہی ہے کہ جب تذکرہ آتا ہے تو طبیعت پر ایک اثر چھوڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی پڑھیں، شروعات کی زندگی پڑھیں، مکی زندگی پڑھیں تو مسلمانوں کو جو اس وقت پریشانی لاحق رنجیدہ رہتے ہیں، حالات کے پیش نظر لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر پڑھیں تو پڑھنے سے پھر بڑی طاقت اور قوت ملے گی۔ جو ہر وقت ہم کھوئے رہتے ہیں، بالخصوص نوجوان طبقہ پریشان سا رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی۔ آپ کی مکی زندگی اگر پڑھ لیتا تو پرسکون رہتا، وہاں سے اسے قوت ملتی، طاقت ملتی اور ایک عجیب سی توانائی حاصل ہوتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جیسے دور ہیں، ویسے ہی ان کے حال احوال سے بھی ناواقف۔ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گزری، ہمیں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں۔ نہ معلوم کرنے کی کبھی حاجت سمجھی جاتی ہے، نہ ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم پڑھ لیتے، حالانکہ اب تو عذر بھی کوئی معقول نہیں رہ گیا، جنہیں اردو نہ آتی ہو انہیں ہندی میں بھی مل جائے گی، جنہیں ہندی نہ آتی انگریزی آتی ہے انگریزی میں بھی ہندی مل جائے گی۔ اب تو ہر کسی کی سہولت ہے، پڑھ لیتے تو کافی زندگیوں میں تبدیلیاں آ جاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پڑھی اگر جاتی تو بہت جلدی جو ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی جو پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حال احوال میں رہے اور ان حال احوال میں آپ نے کیا کیا عمل کیا، رجوع اللہ آپ کا کتنا اور کتنا ہر وقت رہتا تھا، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو ہر چیز جو اپنے اوپر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اپنی صلاحیت سمجھتے ہیں، اپنی ذات پر نگاہ رکھتے ہیں، اپنی تعداد پر نگاہ رکھتے ہیں، یہ سب نگاہ اپنی ذات سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے گی۔ اللہ سے پھر ہر وقت جو ہے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ رجوع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں گے تو ہر موقع پر دیکھیے گا کہ آپ ہر وقت اللہ کو رجوع کر رہے، بارش تیز آئی تب بھی رجوع کر رہے، آندھی تیز ہوا چلی آندھی آئی تب بھی آپ رجوع کر رہے، اندھیرا گھٹا چاہیے اندھیرا چھا گیا تب بھی آپ مسجد کی طرف دوڑے۔ بھائی ہمیں یہ کم دولت حاصل ہے، ہم تو ہر چیز کی نسبت اپنی طرف کیے بیٹھے ہیں، ہر چیز کی صلاحیت اپنے اندر سمجھ رہے ہیں، ہر چیز کی قابلیت اپنے اندر ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس لیے پریشانی ہوتی ہے۔ سب چیز گھما دیتے ہو سر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے،
ہر چیز میں طاقت ہے. ہم قلت میں ہوں کثرت میں ہوں، طاقت میں ہوں یا کم طاقت میں، غالب ہوں یا مغلوب ہوں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہے یا نہیں علم ہے. اللہ کی ذات حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارا اس بات پر یقین ہے، ہم مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف جانے والی اور وہ بہتر کار ہے، لیکن عملی زندگی میں ہم اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے، پتا نہیں پاتے. ہر چیز میں بیمار ہو جائے بچہ، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، دل میں کبھی جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے لاؤ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لے، کچھ صدقہ کر دیں، پھر ہاسپٹل اور ڈاکٹر کے پاس دوڑ لگائیں، یا ڈاکٹر کے ساتھ دوڑ لگاتے بھی ایک گھر کی عورت بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیتی. یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. ہر چیز کی سوئی گھوم گئی، سمت بدل گئی. کسی بھی چیز کا تعلق اب ہمیں اپنی ذات سے ہے. تجارت کر رہے تو اپنی صلاحیت پر نگاہ رکھے ہوئے، اپنی طاقت پہ نگاہ رکھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، رزق رزق اللہ ہے، لیکن اپنی ترتیب لگا رہے. ترتیب تدبیر کرنا کوئی غلط بات نہیں، میں اس کا ممکن نہیں ہوں، اس کو منع نہیں کر رہا، لیکن ترتیب اور تدبیر کے بعد سب کچھ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں ایک ہی گلی میں ایک ہی علاقے میں 10 دکانیں کھلی ہوئی، سب نے تدبیر کر رکھی ہے، سب نے ترتیب بنا رکھی ہے، لیکن چلتی کسی کی ہے کسی کی نہیں چلتی. تو ہم لوگ کیا ہے، ہر چیز کی سوئی کدھر گھما بیٹھے، اپنی طرف گھما بیٹھے، اپنی صلاحیت سمجھ. اب جب اپنی صلاحیت سمجھی تو بھائی چھوٹا سا انجن ہے نا، 2 کلو اٹھانے والا انجن ہے، بوجھ آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا 50 کلو کا وزن، تو کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے گا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ منہ آ کے آواز آئے گی، کی نہ کرے گا، بیٹھ جائے گا. بیٹھ جائے گا نہیں بیٹھ جائے گا. تو جب ہم ہر چیز کا کیا ہے تعلق اپنی ذات سے سمجھتے ہیں، تو پھر اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی وہ تھوڑی دیر بعد بیٹھنے لگتی. اب اگر اللہ کی طرف نسبت کر کے کام پہ لگتے کہ اللہ ہی سب چیزیں صحیح کرنے والا ہے اور خلوص نیت سے لگتے، بھائی کام ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قلت میں تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، اور تم کثرت میں جب یہ سمجھے کہ آگے تک تم کثرت میں، تمہیں یہ خیال آیا ہم شاید ہنر ہو گئے، ہم باکمال ہو گئے، ہم مکمل ہو گئے، فرمایا تم وہی پھٹ گئے. اور جب تم ذلت میں تھے، اقلیت میں تھے، کم تھے، رونا دھونا کر رہے تھے، فرمایا ہماری نصرت تمہارے ساتھ، ہماری نصرت تمہارے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے اگر تو رجوع اللہ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ہر چیز میں اللہ سے مانگنے کا ہنر آ جاتا، اللہ کے سامنے رونے کا ہنر آ جاتا، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا ہنر آ جاتا. اس لیے کہ سب چیزوں میں کہتے ہم کیا ہے، مجبور ہیں مالک، آپ اصل خالق اور مالک ہیں. اللہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہی نواز دیں تو آپ کا کرم ہے. اب اگر یہ صدقے دل سے بات ہوتی، ایک دم مکمل خلوص کے ساتھ یہ بات ہوتی تو بھائی پھر ترقی ہو ہی جاتی. اگر کبھی کبھار آیا بھی تو بس زبان پہ ہی آیا، دل میں نہیں اتر پاتی بات. دل میں تو اپنے کو ہم قابل سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ تیر مار دیا، ہم نے وہ تیر مار دیا، ہم نے اپنے بچے کو یہ پڑھا دیا، ہم نے اپنے بچے کو یہ بنا دیا. ہم کون ہوتے ہیں بھائی بنانے؟ اسباب کے اعتبار سے ہم ہیں، لیکن اسباب کو اثر نہیں کہا جاتا. تو رجوع کی جو صلاحیت ایک بہت اہم چیز تھی امت مسلمہ کی، وہ ابھی فی الحال مکمل طور پر ختم ہوتی ہے. اس لیے نوجوانوں، اپنے بھائیوں اور نوجوانوں سے بات کر کے سرپرستوں سے کہہ رہا، بھائی ہر چیز میں اللہ کی طرف اپنی
اپنی سوئی کو گھمائیے، اللہ سے مانگیے، بچے کی جو ہے تعلیم کا ہو، بچے کو ہنر سکھانا ہو، آپ کی تجارت کا مسئلہ، آپ کی زراعت کا مسئلہ، آپ کی ملازمت کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب اللہ کی طرف منسوخ ہے، اللہ سے مانگے، ہمیں جائے تو اپنی پھر اپنی کیا ہے، کوئی قابلیت نہیں، سب انہیں کیا تھا، انہیں نے دیا ہے، تو ہم کسی قابل ہو گئے، انہیں کی توجہ سے سب چیزیں ہوئی، ان کا فضل اور کرم ہوا، تو ہم یہ بات کہہ رہے، ہم یہ بات سن رہے، ہم یہ چیزیں بتا پا رہے، ورنہ ہم مجبور محل ہیں۔ اچھا، ایک طبعی طور پہ ایک چیز ہے، جب آپ ایک شخص ایسا جس کے سرپرست موجود ہیں، جس کے بڑے موجود ہیں، بچہ ہے، اس کے والد محترم ہے، وہ بات اس پر جیسے ہی آئی، کسی بچے نے اس کو مار دیا، کسی بچے نے اس کو پیٹ دیا کھیلتے کھیلتے، وہ آ کر اپنے والد کو بیان کر کے پھر الگا پڑ گیا، ابا فلاں نے ہم کو مار دیا، اور پھر اطمینان سے کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے کس نے مارا، سمجھتا ہے ابا میرے لیے کافی ہے، نہیں بھائی ہے کہ نہیں؟ اب وہی سمجھ اگر ہمیں بچوں اتنی نہیں آ جاتی کہ ہم ہر چیز کیا ہے ربا سے کہہ لیتے، ہر چیز کسے کہہ لیتے، ربا سے کہہ لیتے اور مطمئن ہو جاتے، لیکن جتنی معرفت اس بچے کو اپنے ابا کی ہے اتنی بھی معرفت ہمیں اپنے ربا کی نہیں ہے۔ ہم سے سمجھدار تو وہ چھوٹا بچہ ہے جو اپنے ابا کو پہچان رہا، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے جو اپنے ربا کو نہیں پہچان پا رہے۔ اگر ہمیں معرفت ہوتی، اللہ کی پہچان ہوتی، تو ہم بھی اپنی شکایت لگا کر، ہم بھی اپنی جو ہے طاقت کا کم علمی کا مظاہرہ کر کے، اپنی طرف سے درخواست لگا کر کے اور کہہ دیتے اللہ آپ کی سپرد ہو رہا ہے، یہ چیز ہمارے ساتھ فلاں نے یہ کہتی ہے، ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور کہہ کے پھر مطمئن ہو جائے۔ بچے کو خیال آتا ہے جی ایس ٹی کتنا لگ گئی، اسے کیا مانتا ہے جی ایس ٹی سے کیا لینا دینا، اسے کبھی خیال آتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہ دعایا ابا سے کہہ کے پھر اپنے کھیلنے کو شروع ہو گئے، سب کم کسے کھایا جا رہا، ہمیں کھایا جا رہا، ہم بھی آگے بڑھا دیتے بھائی، جیسے وہ نیچے سے یہاں لے آیا ہم آگے بڑھاتے تھے، ہم بھی آگے بڑھاتے تھے، ان چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں، ہم اپنی بات رکھ کے ہم بھی مطمئن ہو جاتے، اور پھر جس ہاتھ میں وہ رکھتے وہ حال اچھا ہے، پھر اس کے بعد جو ہاتھ وہ دیتے وہ ہاتھ اچھا تھا، جیسے رکھیں وہی حال سب سے اچھا ہو، سب سے بہتر، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون سا حال اچھا ہے، کون سا حال اچھا نہیں۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بعض مرتبہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو، وہ چیز تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوتی، بعض مرتبہ تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، حالانکہ وہی چیز تمہارے حق میں اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے باخبر ہے، اب باخبر کے پاس جا کر اپنی بات رکھ کر بے خبر ہو کر تو حق میں ہوگی تو مل جائے گی، نہیں ملی تب بھی پریشان ہونے کی کیا ضرورت، نہیں کیا اور پھر وہی پریشان ہوتے کام ایسا ہو گیا ادھر، تو ارے بھائی ہمیں کیا، ہمارا کام کا کہنا، ہمارے حق میں وہ چیز نہیں اچھی تھی، پھر فکر ہو گئے، اگلے پڑاؤ پہ پھر اس کا بدل بتا دے گا، آگے چل کے اس کا نعمت بدل نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نعمت بدل ملے گا۔ کوئی بھی دعا مومن کی ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دی جاتی ہے، وہ دعا لی جاتی ہے، کبھی وہی عنوان دے دی جاتی ہے، کبھی اس سے اچھی چیز دے دی جاتی ہے، اور جب بہت کرم فرماتے ہیں تو دعا کیا ہے رکھی جاتی ہے، وہ دعا جمع ہو جاتی ہے، پھر کسی موقع پر وہ واپس کی جاتی ہے، دعا رکھ لی جائے تو یہ سمجھے بڑا کام ہو گیا، عنوان مل گیا تو بس سمجھو ہلکے میں نہیں پڑے گے۔ حضرات صحابہ کی زندگی پڑھیں، رسول اللہ کی زندگی پڑھنے کو زمانہ نہیں، حضرت صحابہ حضرت عمر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، نعمتوں کا ہجوم تھا، روتے ہوئے گزرے، کیا فرمایا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب اعمال کا بدلہ ہی دنیا ہی میں دے دے۔ ایک مرتبہ کیا فرمایا کہ رسول اللہ کے دسترخوان پہ میں نے کبھی 2 سالن جمع ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میری ہمت نہیں بڑھی،
وہ ان کا اپنا انفرادی عمل، اللہ نے جو دیا وہ کھائیں، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں کل سے شام سے آپ بھی عمل شروع کرتے نہیں، وہ ان کا اپنا عاشقانہ معاملہ ہے۔ آپ کو اللہ نے جتنا دیا سب کھائے لیکن نعمت کی قدردانی نہیں، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہے، نعمتوں کا جو ہجوم ہے، ہم ان کے سامنے ہر وقت جو ہے اپنے کو باخبر رکھیں۔ حالانکہ وہ لوگ کون تھے؟ پوری زندگی دے گئے، صبح شام اپنی ایک کر گئے، انہیں خطرہ الہی کا کہ سب لگتا ہے یہی مل جائے، اور ہم ہیں سب یہی منانا چاہتے ہیں، سب کیا ہے یہی منانا چاہتے ہیں، ہر چیز یہی مل جائے۔ بھائی یہ تو دار امتحان ہے، یہ کیا ہے؟ پردیس میں کام نعمتوں کے چکر میں پڑے ہوئے، یہاں اس علاقے میں بھی لوگ کچھ ہوں گے جو پردیس رہتے ہیں، پردیس رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، دبئی سعودی رہتے ہیں، میں وہاں جا کر کون ہے جو اپنی آفس کو سجا رہا اور اس میں سب چیزیں جمع کر رہا، وہ تو کہتا ہے کما کے گھر بھیجنا۔ تو پھر اس دنیا میں ہم کیا ہے حالت سفر میں، پردیس میں، تو یہاں کیا جمع کرنا ہے، پلواڑیوں میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے، ارے جلدی جلدی سب جمع کے وہاں واپس بھیج دینا، جتنا ہو چلتے پھرتے جمع کر لینا، اٹھتے بیٹھتے جمع کرنا، لیٹے لیٹے پھر جمع کر لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بندے کچھ ایسے بھی ہیں ہر وقت باخبر رہتے ہیں، چلتے چلتے ہماری یاد میں لگے رہتے ہیں، اٹھتے اٹھتے ہماری یاد میں لگے رہتے ہیں، لیٹے لیٹے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہمیں یاد کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ سمجھدار چالاک، جو ہر وقت اپنے کھاتے کو بھرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت جو ہے اپنی تیاری میں لگے رہتے ہیں، کسی بھی وقت غافل نہیں رہتے، ہم مکمل موفل بند ہیں تم سے، غافل نہیں اور آگے کبھی خیال ہی نہیں آتا۔ بھائی اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں تو لگایا رکھ سکتے ہیں، اپنے کو ہر وقت باخبر رکھا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں اتنا مصروف کر رکھے، حالانکہ خوب معلوم ہے اور ہمیں سے ہر شخص کو معلوم ہے دنیا بڑی خراب چیز ہے، لیکن پھر بھی اسی کے پیچھے لگے ہوئے اور اپنا سب وقت اسی کے پیچھے لگا رہا ہے۔ سب نہ لگاؤ، کچھ لگاؤ بھائی، بقیہ سب آگے کے لیے جمع کریں، کچھ یہاں پر بقیہ سب وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے کی، آپ کی زندگی کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب رسول اللہ کی زندگی میں آپ جائیں گے، شروعات کی زندگی دیکھیں، بیچ کی زندگی دیکھیں، آخر کی زندگی دیکھیں، تھوڑی ایک سال کی زندگی پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے دل کو بہت تقویت پہنچے گی، آپ کو اندر سے مضبوطی حاصل ہوگی، اور سب سے اہم چیز ہے کہ رسول اللہ سے محبت بڑھ جائے۔ محبت کیا ہے؟ تو محبت فطری بھی نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن وہ تبھی ضروری ہے، وہ تھوڑی دن بھی پڑھ لیجیے گا تو محبت میں اضافہ ہو جائے، اور محبت ہی ایک سے جو بڑی آپ کے کام آنے والی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ درود شریف کی وجہ سے، اور پھر آپ کی زندگی پڑھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سالہ 2 سالہ 3 سالہ جتنی آپ کو موقع آپ کو میسر ہو، جتنا اتنے ہی پڑھیں، لیکن پڑھیں، کچھ تو پڑھیں بھائی، تو محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو پھر کام بنے گا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو عمل کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور مجاہدات کے لیے تیار کرانے کی، مشاہدات کی فکر میں نہیں لگا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو رزلٹ نہیں مانگتی، کرتے رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اگر جائیں گے تو سب چیزیں وہاں لکھی، سب سے اہم چیز ہے جو آج ہم بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہر شخص بکھر رہا ہے، ہر کوئی اندر سے کمزور سے کمزور، کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ معلوم ہی نہیں۔ یہ تو روزے اول سے ان سب چیزوں سے واسطہ ہے مسلمان کا۔ حالات آتے جاتے رہتے، حالات آتے جاتے رہتے ہیں، اور اسی حال سے میں تو کہتا رہتا ہوں کہ حال آتے ہیں مضبوط بنانے کے لیے، حال آتے ہیں اللہ کا تعلق جو گہرا تھا رہنا چاہیے تھا، کمزور ہو گیا، وہ گہرا بنانے کے لیے حال آ رہے ہیں۔ اللہ سے جو دوری ہے وہ حضوری میں تبدیل کے لیے حال آواز آتے ہیں۔ اب جب حال آئے تب راتوں میں رونا شروع کر دیا، جب حال آیا تو
تو اللہ کے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیا. جب حال آیا تو اپنا شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو یہ حال احوال آتے ہیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے، ہمیں جگہ جمع ہونے کے لیے، ہمیں آپس میں متحد ہونے کے لیے اور اللہ کے سامنے رونے کے لیے حال احوال آتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے. 10 بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا